بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رہائش کی جگہ پسند کرنے سے پہلے ہمسائے کو دیکھ لو۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ دو طرح کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ جس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں اسے پانا یا نہ پانا ایک ہی بات ہے۔ گالیاں کھا کر خاموش رہنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اپنی تعریف سن کر اپنے آپ میں رہنا بڑی بات ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا قباحت ہے؟ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا جی یہ مکھی کیسے محسن؟ کہنے لگے یہ بغیر کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھائیں تو ان میں کتنی محبت ہے، اگر بیٹا اور بہو اکٹھے کھانا کھائیں تو تعویذ کا اثر ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے صاحب، لوگ معصوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ عشق اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔
اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ بھوک اور ذلت میں اگر ایک چیز کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ہر شخص ذلت ہی چنے گا۔ بھوک زندگی کو سالوں اور مہینوں سے انگلیوں کے پوروں پر لے آتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شک کرنا بھی ایک روگ جیسا ہے، جسے لگ جائے وہ کسی پر اعتبار کے قابل نہیں رہتا۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، دونوں میں جسے عقل پہلے آتی ہے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے قائل کرنا پڑ رہا ہے تو وہ پہلے جا چکا ہے۔ عورت کی خوبصورتی وہ نہیں ہوتی جو آپ کو اچانک سے چونکا دے، اس کی خوبصورتی تو وہ ہے جو رفتہ رفتہ ہر روز ایک نئے انداز میں آپ کو حیران کر دے۔ پرت در پرت کھلنے والی اس کی شخصیت ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ پیاری لگتے لگتے خوبصورت لگنے لگے تو وہ خوبصورت ہے۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔